عالموں کو جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، مالداروں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے، تاجروں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے، جوانوں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ گویا ہر طبقہ وہ زندگی اپنائے ہوئے ہے کہ جب وہ دستاویز نبی کی خدمت میں پہنچتی ہوگی، کہتے ہیں کیا ہے میری امت، یہ کیا لے کر کے آئے میرے پاس، اس میں تو کہیں خوشی کی چیز ہی میرے لیے نہیں ہے۔ اسی کشمیر کا ہمارا ایک بھائی ہے، اسی کشمیر کا، یہ تھی کشمیر انہیں نفر چو قابل قدر اللہ تعالیٰ تھے سلامت بیکنس مزید ترقیات آتا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ڈل گیٹ میں سری نگر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شکلیں کالی ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں کسی اور راستے کی طرف، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، میری طرف آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ لوگ دوڑ رہے تھے کسی اور طرف، اور یہ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی بس بات یہاں ختم کر کے اب دیکھیں، اگر میری زندگی میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے اور اس کی رپورٹ نبی تک پہنچتی ہوگی تو نبی کو اپنی قبر میں خوشی ہوتی ہوگی یا اذیت پہنچتی ہوگی؟ اور جب میری ڈائری وہاں نبی تک پہنچتی ہوگی اور اس سے میرے نبی کو اذیت پہنچتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کریں گے؟ یہ ہے وہ جرم جو امت مسلمہ سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے سزائیں بس سزائیں آ رہی ہیں کہ آج کی امت اپنی زندگی سے اپنے نبی کو اذیت پہنچا رہی ہے، اور ہر طبقہ اس میں برابر کے شامل ہے۔ عالموں کو جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، مالداروں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے، تاجروں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے، جوانوں کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ گویا ہر طبقہ وہ زندگی اپنائے ہوئے ہے کہ جب وہ دستاویز نبی کی خدمت میں پہنچتی ہوگی، کہتے ہیں کیا ہے میری امت، یہ کیا لے کر کے آئے میرے پاس، اس میں تو کہیں خوشی کی چیز ہی میرے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اسی کشمیر کا ہمارا ایک بھائی ہے، اسی کشمیر کا، یہ تھی کشمیر انہیں نفر چو قابل قدر اللہ تعالیٰ تھے سلامت بیکنس مزید ترقیات آتا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ڈل گیٹ میں سری نگر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شکلیں کالی ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں کسی اور راستے کی طرف، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، میری طرف آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ لوگ دوڑ رہے تھے کسی اور طرف، اور یہ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی بس یہی ہمارے لیے میسیج ہے۔ ہم میں سے جو جوان ہیں وہ بار بار اپنی جوانی کو چیک کر کے دیکھو کہ ہماری جوانی ایسی تو نہیں ہے کہ جب اس کی ڈائری پہنچتی ہوگی ہمارے نبی کے پاس، جب ڈائری پہنچتی ہوگی تو وہاں دیکھیں گے یہاں تو عیاشیاں ہیں، یہاں تو فحاشیاں ہیں، یہاں تو میوزک ہے، یہاں تو ڈانس ہے، یہاں تو غلط تعلقات ہیں، یہاں تو لا افیئرز ہیں، اور یہاں یہ سب کچھ ہے۔ اور جب تاجروں پہنچتی ہوگی یہاں دھوکہ ہے، یہاں ظلم ہے، یا کسٹمر کے ساتھ ملاوٹ کا مال کیا ہے، پھر ملازموں کی پہنچتی ہوگی یہاں رشوت ہے، یہاں کام چوری ہے، پھر عورتوں کی پہنچتی ہوگی وہاں بے پردگی ہے، وہاں بدکاریاں ہیں، اور پھر وہاں ہر طبقے کی ڈائری پہنچتی ہوگی تو اللہ کے نبی کو اپنی قبر میں یقیناً اذیت پہنچتی ہوگی۔ اور جب اللہ کے نبی کو اذیت پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے امت سے راضی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اصل ساری پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والا ہونے کے باوجود اپنے خدا کو اپنے سے ناراض کیے ہوئے ہے اور اپنے نبی کو بھی اپنے سے ناراض کیے ہوئے ہے۔